شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اہل سنہ والجماع کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کسی بھی مسئلے میں کتاب و سنت کے سارے دلائل کو سامنے رکھ کر عقیدہ بناتے ہیں، عمل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اہل باطل، اہل بدعت، وہ پہلے اپنا عقیدہ بناتے ہیں اور پھر کسی ایک نص کو پکڑ کر باقی ساری نصوص کا انکار کر دیتے ہیں یا تعویل باطل کرتے ہیں۔ اللہ مالک عالم الغیب ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سے چھپی بھی ہو، وہ ہر چیز کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ جانتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں جو سارے کا سارا غیب جانتی ہو۔ کوئی چیز اس کے سامنے مخفی نہ ہو، ہر وقت اسے ہر بات کا علم ہو، ما کان وما یکون، جو ہو گیا، جو ہونا ہے، جو قیامت تک ہوگا، ہر چیز کی اسے خبر ہو۔ قبر پرستوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء، اولیاء، صالحین یہ بھی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، ان کے پاس بھی سارا علم ہے، ہر چیز ان پر واضح ہے، کوئی چیز ان سے چھپی بھی نہیں۔ آئیے قبر پرست مولوی صاحب کا کلپ آپ کو سناتا ہوں جس میں وہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ حضور فرماتے ہیں فرشتے کسی امر میں بحث کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس۔ اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں۔ میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ۔ دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا۔ سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ جانتے ہو۔ یہ جو حدیث مولوی صاحب نے بیان کی یہ صحیح ہے، اور یہ سنن ترمذی 3233 نمبر روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خواب کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ مالک نے پوچھا مقرب فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں، اور اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، جس کا ترجمہ مولوی صاحب کو ہاتھ کرنا نصیب نہیں ہوا، دست قدرت ترجمہ کیا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی جو صفت قرآن اور حدیث میں بیان ہو جائے، ہم اس کو تعویل کیے بغیر اور تشبیہ دیے بغیر ویسے ہی مانتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہوا تو اس سے یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ یہ مخلوق کی طرح کا کوئی ہاتھ ہے، اس کی کیفیت اللہ کے حوالے، لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مانند نہیں، کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی اس کی کوئی تعویل کریں گے، ویسے ہی مانیں گے جیسے مولا نے بیان فرما دیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ تو چونکہ اس لفظ کا غلط ترجمہ کیا مولوی صاحب نے، دست قدرت کیا،
تو ہم نے اشارتاً یہ بات کہہ دی. آئیے اب حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں. اس حدیث میں ہے کہ مقرر فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے, کس بات پہ اختلاف کر رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا. تو اللہ نے اپنا مبارک ہاتھ پیارے نبی کے کندھوں کے درمیان رکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. تو جب اللہ نے ہاتھ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. اور آپ نے بتایا کہ کفارات کے بارے میں بھی گفتگو کر رہے, وہ اعمال جو گناہوں کا کفارہ بن جائیں, گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال. نماز پڑھنے کے بعد مسجدوں میں ٹھہرنا, باجماعت نماز کے لیے پیدل چل کر جانا, وضو کرتے ہوئے اعضاء کو اچھی طرح دھونا. تو اس حدیث پہ غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ پھر میں اس وقت پہچان گیا تو یہ اسی وقت تک کے لیے تھا. وغیرہ بہت ساری مثالیں ہیں, قرآن حکیم کی آیات ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ آپ کو عطا فرماتا تھا, وحی کرتا تھا. اس کے بغیر آپ کچھ نہیں جانتے, اللہ کی وحی کے بغیر آپ کچھ نہیں جانتے تھے. اسی لیے آپ کی شان ہی بیان ہوئی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ شریعت کی بات جب بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بیان کرتے ہیں. آئیے اس کی ایک مثال قرآن حکیم کی آیت سے میں دیتا ہوں. سورہ توبہ آیت نمبر 101 مولا فرماتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ. یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے ما کان وما یکون, مکمل علم تھا, اللہ کی عطا سے آپ سب کچھ جانتے تھے, جو ہو گیا جو ہونا ہے ہر چیز آپ کے سامنے بالکل واضح کھلی ہوئی کتاب تھی. وہ قرآن حکیم کی اس آیت کا کیا ترجمہ کریں گے جس میں مالک فرماتا ہے ان لوگوں میں سے جو تمہارے یعنی مدینہ کے ارد گرد اعرابی بدو ہے اور جو کچھ اہل مدینہ میں سے جو نفاق پر اڑ گئے. قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے, لا تعلمهم, آپ ان کو نہیں جانتے. معنی یہ کہ آپ کا سارا علم محتاج وحی ہے. اللہ کی وحی آئی آپ جان گئے, اللہ کی وحی نہیں آئی آپ نہیں جانتے. یہ پکے منافق ہیں, اہل مدینہ میں سے ہے, اور قرآن آپ کو خبر دے رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے. نحن نعلمهم, ہم ان کو جانتے ہیں, اللہ کے علم میں ہے. معنی یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا علم نہیں دیا, جس چیز کا علم دیا وہ پیارے نبی نے بیان فرما دیا. وہ علم بن کے کتاب و سنت میں محفوظ ہو گیا, وہ صحابہ تک پہنچ گیا, آپ کو پہنچا دیا, امت تک بتا دیا. تو آپ کا علم اللہ کی وحی کا محتاج ہے. یہ دعویٰ باطل ہے کہ آپ اللہ کی عطا سے ایسے غیب دان تھے, ایسے غیب جانتے تھے کہ آپ کو ہر چیز کا علم تھا, ساری باتیں آپ پر واضح تھی, کوئی چیز آپ پر چھپی ہوئی نہیں تھی. یہ قرآن حکیم کی کئی آیات کا انکار ہوتا ہے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے واقعات ہیں جو اس بات کے بالکل منافی ہیں. اسی طرح کی ایک اور مثال اپنے سامنے رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے معراج کروایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس آسمانوں کی سیر اور پھر واپس آ کے اپنی قوم کو اس بات کی خبر دی. کچھ لوگوں نے تسلیم کر لیا, کچھ نے آپ کی تکذیب کی. صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 430 ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خود کو حطیم میں دیکھا, وقریش تسألنی عن مصرای, اور اہل مکہ قریشی وہ مجھ سے معراج کے حوالے سے سوال کر رہے تھے, پوچھ رہے تھے. انہوں نے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب نہ دے پائے. آپ نے فرمایا لم اثبتها, میں انہیں بیان نہیں کر پا رہا تھا. وہ جو پوچھ رہے تھے, جو نشانیاں پوچھ رہے تھے, فَقُرِبْتُ قُرْبَةً مَا قُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطْ, مجھے ایسی تکلیف محسوس ہوئی کہ ایسی تکلیف مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی. ان کے سوالوں میں مجھے شدید رنج ہوا, ایسا رنج کبھی نہیں ہوا. پھر اللہ نے وہ چیزیں میرے لیے ظاہر فرما دی. وہ سوال کرتے رہے اور میں اس کو دیکھ کے جواب دیتا رہا. اللہ نے میرے سامنے وہ چیزیں ظاہر فرما دی. اگر آپ کو تمام چیزوں کا علم تھا تو پھر ان جملوں کا کیا معنی ہوگا کہ وہ مجھ سے سوال کر رہے, میں ان کا جواب نہیں دے پا رہا,
اور مجھے رنج ہوا، شدت سے غم ہوا، ایسا غم کبھی نہیں ہوا. پھر اللہ نے میرے سامنے وہ چیزیں کر دی، بیت المقدس کی وہ نشانیاں میرے سامنے کر دی، مسجد اقصیٰ کی وہ نشانیاں جو مجھ سے پوچھی جا رہی تھی میرے سامنے کر دی، اور میں انہیں دیکھ کے بتاتا رہا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر نماز پڑھی، یہ سارا ماجرا موجود ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے محتاج ہے. وحی آئے گی آپ خبر دیں گے، وحی نہیں آئے گی خبر نہیں ہوگی. تو یہ عقیدہ باطل ہے، یہ دعویٰ باطل ہے کہ اللہ نے مکمل علم آپ کو عطا فرما دیا اور آپ ہر چیز کو جانتے تھے. اس طرح کے ایک واقعات نہیں، بہت سارے واقعات ہیں. مولوی صاحب ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، ذرا وہ بھی سنیے. اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھیے. فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے. 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے. کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے. انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے. بات ختم یہاں نہیں ہوئی، یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی. کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا، کہا میں سب جانتا ہوں. یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا. کہ پھر کہاں تک علم آیا کہ دجال جس نے قرب قیامت ظاہر ہونا تھا اس کے مقابلہ کرنے والے غلاموں تک کا علم آ گیا. یعنی وہ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تو ایسا علم دیا کہ بس پھر پوری دنیا کی چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی. حتیٰ کہ جو قیامت کے قریب دجال نے آنا تھا، ان دجال کے مقابلہ کرنے والے جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی سارا علم دے دیا. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پوری سنتے ہیں جو مولوی صاحب نے پوری نہیں سنائی. صحیح مسلم، دجال کے زمانے میں رومیوں سے قتال ہوگا، چڑھائی ہوگی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ جنگ سے فارغ ہوئے ہوں گے، ابھی یہ جنگ سے فارغ ہوئے ہوں گے کہ ان کے پاس ایک بڑی آفت کی خبر پہنچے گی. ان کو خبر ملے گی کہ تمہارے بیوی بچوں میں پیچھے دجال ظاہر ہو گیا. یہ خبر سنتے ہی جن کے ہاتھوں میں مال غنیمت ہوگا وہ سب چھوڑ چھاڑ کے نکلیں گے، بھاگیں گے. فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعرف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. وہ 10 گھوڑ سوار ایک دستہ بنا کر خبر لینے کے لیے ان کو دوڑائیں گے. میں ان کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو جانتا ہوں. اب اس حدیث میں ان 10 لوگوں کا ذکر ہے جو وہ 10 لوگ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کے نام جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو جانتا ہوں. پورے لشکر کا ذکر نہیں کیا. جس چیز کا اللہ نے علم دے دیا، یہ بنیادی نقطہ سمجھنے کے قابل ہے کہ جس چیز کا اللہ نے علم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہے. جس کی وحی آ گئی آپ کو اس کی خبر ہے. وہ قیامت والے دن ہونے والے مناظر ہوں، وہ جہنم میں ہونے والا جہنمیوں کے ساتھ سلوک ہو، وہ اہل جنت کو دی جانے والی نعمتیں ہوں، وہ دجال کے مقابلے میں پیش آنے والے واقعات، کوئی بھی بات ہو جو خبر آسمان سے آ گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ علم پہنچ گیا. اور جس کی خبر نہیں ہوئی، جس کی خبر نہیں ہوئی اس کے آپ کو علم نہیں. یہ دعویٰ باطل ہے کہ آپ نے علم کی وہ منزلیں پالی، اللہ نے آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا کہ آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے ہو گئی. بلکہ اللہ کے نبی تو بڑی اعلیٰ عرفہ ذات ہے. ان قبر پرستوں نے تو اپنے پیروں، فقیروں، مولویوں، ملاؤں تک کے لیے ایسے ایسے قصے لکھے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی غیب ہی نہیں، وہ ہر چھپی ہوئی بات کو جاننے والے. حقیقی بات یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو بتلا دیا وہ آپ کو پتا ہے، اور قانون اس میں شریعت کا وہی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ جتنی شریعت کی باتیں بتاتے ہیں اس کی اساس کیا ہے؟
وہ وحی ہے. یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بار بار قرآن اس کو بیان کرتا ہے, مجھ پہ وحی کا نزول ہوتا ہے. تو وحی کے ذریعے اللہ علم دیتا ہے, جو چاہتا ہے بتا دیتا ہے. بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ انکار کرتے ہیں, قرآن پاک میں بارہا یہ ذکر آیا. بھائی وہاں وحی کا ذکر آیا ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز کا علم ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت رکھی کہ مدینے کے پکے ٹھکے منافق ہیں. اللہ کہتا ہے آپ ان کو نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. تو جب تک علم نہیں دیا نہیں پتا تھا, جب علم دے دیا آپ کو پتا لگ گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کے فہم پہ زندہ رکھے. جو اللہ کی صفات ہیں وہ خالص اللہ کی ہے. عالم الغیب اللہ ہے, جو چاہتا ہے کرتا ہے, جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ وحی کر دے اپنے بندوں پر, اپنے نبیوں پر, ان کو خبر ہو جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کے سچے سچے صحیح عقیدے پہ قائم اور دائم رکھے اور اسی پہ ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آپ کی شان شوکتوں